अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे इवेंट में जहाँ पर उम्रे की ट्रेनिंग हो रही है। हमारे बहुत प्यारे बहुत अच्छे से दोस्त हैं अनीस भाई अल यमानी ट्रैवल के ओनर, और आज उन्होंने एक उम्रा ट्रेनिंग सेशन जो है वो रखा है। हमारे जो मोतमरीन यानी कि उम्रे पे जाने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए, और एक बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त ग्रुप जो है वो इस वक्त जा रहा है उम्रे पे। उसके हवाले से बहुत शानदार एक ग्रुप हमारा जा रहा है जिसमें बहुत कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, जिसके हवाले से मैं आपको पहले भी आगाह करता रहा। अनफॉर्चुनेटली मैं इस ग्रुप के साथ नहीं जा सका, वरना मेरा बहुत दिल था इस ग्रुप में जाने का, क्योंकि ये बड़ा शानदार ग्रुप होता है और बड़ा ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो ग्रुप होता है। और ये ग्रुप हमारा साल में एक दफ़ा होता है और इसमें खाना भी होता है, यानी ये कंप्लीट पैकेज होता है। पैकेज के अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड होती है, खाना मौजूद होता है, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ मौजूद होती है, और ज़ियारत वगैरह आप जो सोच सकते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारा एक बड़ा जो है ना शानदार ग्रुप हर साल जाता है। तो ये इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, और उसी की यूँ समझिए कि ट्रेनिंग सेशन एक उनके लिए रखा है ताकि उम्रे पे किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, उम्रा समझ कर जाएँ, सीख कर जाएँ। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि उम्रा जो है जब भी जाएँ सीख कर जाएँ। हम लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे होते हैं और उम्रा सीखने पे हम कोई तवज्जो नहीं देते। हमारे यहाँ एक बड़ा एक अजीब रिवाज है, कहते जैसा वहाँ हो रहा होगा वैसे कर लेंगे। अरे अगर जिसने नहीं सीखा आप उसको देख कर रहे होंगे तो भैया वो अगर गलत कर रहे हैं तो आप भी तो गलत ही कर रहे होंगे, ये हम भूल जाते हैं। तो आज का सेशन भी इसी हवाले से है। एक बड़ा जो है वो नात ख्वानी का प्रोग्राम भी है, उसी के अंदर जो है उलमा जो है वो तरबियत भी फरमाएंगे, जिसमें जो वहाँ जो ज़ायरीन जा रहे हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है शरई तौर पर। माशाल्लाह इस सेशन की एक अच्छी बात और इस ट्रैवल एजेंसी की एक अच्छी बात ये कि इनके जो ओनर हैं अनीस भाई, माशाल्लाह ये ख़ुद भी आलिम दीन है। ये बहुत सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और जो है वो लोगों को गाइड भी करते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये सेशन भी रखा है कि जब लोग जाएं तो उम्रा सीख कर जाएं, वहाँ जाकर इनको कोई परेशानी ना हो, और वहाँ क्या कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड हो रहा होगा। बाकी ये सारी टिप्स भी मिलेंगी आपको कि यहाँ से आपने, जैसे मैं आपको अपनी वीडियोस में देता रहता हूँ कि देखें यहाँ से रेस्ट करके जाना है। अगर रेस्ट करके नहीं जाएंगे और वहाँ जाकर भी फिर उम्रा अदा करना होता है तो एक थकन फिर बालाए थकन, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से आप गए थे और वहाँ जाकर अल्लाह ना करे बीमार हो गए। यूँ समझिए कि थोड़ी सी इसको अभी तो हम थोड़ा सा इसको लेके चल रहे थे लाइटर मोड में, लेकिन इसको आप ज़रा सीरियसली सोचिए कि अगर आप वहाँ गए हैं और जाकर आप जो है बीमार हो गए अपनी किसी भी इग्नोरेंस की वजह से, कि आपने प्रॉपर आराम करके नहीं गए थे, या चीज़ों को यहाँ से जो है आपने सही से मैनेज नहीं किया था, या बीमार नहीं भी हुए, बाद मतलब जैसे में ऐसा हो जाता है कि जैसे बुखार जैसी कैफियत हो जाती है और सब, तो अगर ये वाली कैफियत हो गई तो आपका जो इबादत का मज़ा है ना वो फिर जो है ना ज़ाया होने का डर है, यानी फिर वो आप शायद हासिल ना कर सकें। तो ये बड़ा जो है ना मैं ये बोलता हूँ कि जब हम यहाँ से इतना पैसा लगा कर जा रहे हैं, जिस चीज़ के हुसूल के लिए जा रहे हैं उसके लिए जो है हम थोड़ा सा तवज्जो दें ताकि कहीं वो हमसे मिस ना हो जाए। आए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वो इवेंट, उस इवेंट की कुछ झलकियाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ा बातें हुई जो आपके साथ शामिल करनी चाहिए, इस वीडियो का हिस्सा बनानी चाहिए, तो वो भी करेंगे। और वैसे तो अगर ये आप मेरे फॉलोअर हैं और आप मेरे पेज के ऊपर, जो मेरा फेसबुक पेज है, इसके ऊपर भी आप ये लाइव देख रहे होंगे। एज़ यूजुअल मैं लेट हूँ और वहाँ इवेंट शुरू हो चुका है। चले थोड़ा जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सेशन एंड हो जाए और हम जो कीमती बातें हैं उनको मिस कर जाएं। चले जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ
جو ہے سب سے پہلی ملاقات ہماری وسیم بھائی سے ہو رہی ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں وسیم بھائی؟ دیکھیں بینکویٹ کے اندر بہت اچھا انہوں نے رکھا ہے اور سامنے جاری ہے. السلام علیکم. ہمارے ابراہیم بھائی ہے. السلام علیکم. ہمارے ماشاءاللہ اویس بھائی, اللہ کرم. اور ماشاءاللہ سے یہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ جاری ہے. کہ مرد حضرات کے پاس تو موبائل ہوتا ہے, لیڈیز کے پاس نہیں ہوتا. اب جاتے ہیں 7 عمرہ کرنے تو مرد الگ ہو جاتے ہیں, لیڈیز الگ ہو جاتی ہیں. اب بھائی مرد تو اپنی حکمت سے اور ترکیب بنا کے ہوٹل تک پہنچ جاتا ہے, جو بیچاری لیڈیز بچھڑ جاتی ہے اب وہ کیسے پہنچے گی؟ تو آپ نے ان کو بھی ایک موبائل دلا دینا ہے, ایک اینڈرائڈ موبائل ان کے ساتھ ہو, اسمارٹ فون ساتھ ہو. یہ ان کے بھی بہت کام آئے گا, آپ کے بھی آئے گا, اور آپ بھی سکون میں رہیں گے. ورنہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, بلکہ حج پہ بھی دیکھا ہے, میاں بیوی ساتھ جاتے ہیں اور آخر میں ملتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں, اللہ کے دربار میں آیا ہوا ہوں, یہ جو میں تھوڑی سی تکلیفیں سہ رہا ہوں اس میں مجھے اجر ملے گا, آپ یقین کریں آپ کو یہ تکلیفیں اچھی لگیں گی. اسی طرح جب آپ وہاں جا رہے ہیں, اب تکلیفیں ہوں گی نا, ذہن ہوگا ثواب کا, تو آپ کہو گے یار عمرہ بھی ہے اور یہ تکلیفوں کے بھی مزے, ماشاءاللہ یار ثواب بڑھ گیا یار. کہ عمرے کی قبولیت کے ہے نا 2 علامتیں ہیں عمرے کی قبولیت کی. نمبر 1 کہ آپ کو تکلیفیں زیادہ آئیں. اچھا میں ایز اے ٹریول ایجنٹ آپ کو ذہن نہیں بنا رہا کہ میں آپ کو تکلیفیں دوں گا, نہ میری یہ نیت ہے, انشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی نیت ہے, لیکن آتی ہے. وہاں میں بتا رہا ہوں نا کچھ بھی 100% نہیں ہے, سب 19-20 ہیں, آگے پیچھے ہیں سارا. تو جو ہے کیا کہتے ہیں 2 علامتیں قبولیت کی. نمبر 1 تکلیفوں کا آنا. اب تکلیفیں اس کی جگہ دوسری بھی ہو سکتی ہے, بیماریاں ہو سکتی ہے, دیگر مسائل ہو سکتے ہیں, تو تکلیفیں بتاتی ہے کہ عمرہ مقبول ہوگا انشاءاللہ. دوسرا کہ عمرے سے آنے کے بعد بندہ حقیقی طور پہ نیک بن جائے, پرہیزگار بن جائے, تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اللہ نے اس بندے کو اپنا بنا لیا. جی آپ نے ماشاءاللہ سے دیکھا یہ والا ہمارا سیشن بہت انفارمیٹیو تھا, اور اس میں ہم جو ہے اللہ کے فضل سے جو معتمرین جا رہے تھے ان کو ہر لحاظ سے گائیڈ کر رہے تھے کہ وہاں کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں, ایک تو دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی. ظاہر چیزیں جو ہیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, اتنا بڑا گروپ ہوتا ہے, اور پھر جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم اس کے مقابلے میں تو ایک بہت چھوٹا گروپ لے جا رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض مرتبہ کچھ چیزوں کے اندر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. اونچ نیچ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چیز ٹائم پہ نہیں ہوئی. لائک آپ جا رہے تھے, آپ کو ٹائم ملا کہ جی مکہ سے ہم نے مدینہ جانا ہے, جی 7 بجے بس آئے گی, 7 بجے نہیں پہنچ سکی, 8 بجے پہنچ گئی, صحیح ہے. اب وہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہوتا ہے کہ بس وہاں پر آپ کو آپ کے ہوٹل سے اٹھاتی ہے یا آپ کے قریبی جو نیئرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس سے اٹھاتی ہے. اب جب وہ وہاں سے آپ کو پک کرنے آتے ہیں تو کچھ اس ہوٹل کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اس ہوٹل کے لوگ ہوتے ہیں, تو ہم ہی بول رہے ہوتے ہیں بھیا رک جائیے, 5 منٹ رک جائے, سامان لے کر اتر رہے, والدین جو ہے بزرگ ہیں تو ذرا سا ان کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ ساری چیز کو ذہن میں رکھیے, یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائیں. وہاں پہ قدم قدم پہ آپ نے جو ہے وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اس لیے کہ بعض مرتبہ طبیعتیں نہیں ملتی. وہاں ہر ملک کا, ہر جگہ کا جو ہے وہ بندہ آیا ہوا ہے. ہمارے مزاج اور ہیں, ان کے مزاج اور ہیں, ایون ہمارے گروپ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج آپس میں مختلف ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلنا ہے, ہر چیز میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے ایک دوسرے کو, یعنی گروپ میں کہتے ہیں نا کو ایگزسٹنس, تو کو ایگزسٹ کرنے کی عادت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا یہ سفر کٹے, اور آپ کا بھی کٹے, اور آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا بھی خراب نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں گائیڈ کی گئی. ساتھ میں جو ہے وہاں پر جو شرعی معاملات آتے ہیں, بعض مرتبہ ہم بے دہانی کے اندر اپنے اوپر جو ہے وہ دم واجب کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دم واجب نہیں ہوا, ٹھیک, اب کیا ہوگا؟ بعض مرتبہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ صدقہ واجب آ رہا ہوتا ہے. اب صدقہ کی مقدار کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جیسے صدقہ
صدقہ فطر کے برابر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیں کہ جو ہمیں سیکھ کر جانی ہے. کس صورت میں صدقہ واجب آئے گا, کس صورت میں دم واجب آئے گا, ٹھیک ہے, کب کیا کرنا ہے, کس چیز سے بچنا, یہ ساری چیزیں اس سیشن کے اندر بتائیں. اور بالکل اسی طرح کا ایک سیشن انشاءاللہ ہم پراپر آڈیو کے ساتھ, پراپر چیزوں کے ساتھ آپ کے لیے ریکارڈ کریں گے, اور تاکہ جو ہے نا عمرہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پراپر گائیڈ میرا ذہن ہے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر میں خود کروں, اس سے اچھا کسی عالم دین سے جو ہے یہ ساری بات آپ کو پہنچاؤں. کہ آپ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں, آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا. کمنٹ میں اپنے سوال دیں تاکہ جن کو ہم بلائیں عالم صاحب کو, ان کو ہم وہ سوالات پہلے سے دے دیں تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں. اگر کسی چیز کا حل ملتا ہوگا انشاءاللہ وہ حل بھی شیئر کریں گے اور مسائل بھی بتائیں گے, اور ساری پراپر ایک گائیڈ ہوگی انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو, سبسکرائب کیجئے, اور جو ہے کمنٹ ضرور کیجئے جو چیز آپ جاننا چاہیں. اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کیجئے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہے. ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو پتہ ہی ہے, مگر وہ کسی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے علم میں نہیں ہوتی, یا اس تک اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہوتی, حالانکہ سامنے کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.